ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 6 سورہ النساء آیت نمبر 153 اور رکوع اس کا دوسرا شروع ہونے لگا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ اس آیت کے اندر یہودیوں کی طرف سے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ وہ اکٹھے ہو کے آئے چند یہودی، اور انہوں نے آ کے حضور سے ایک مطالبہ کیا، اس کا ذکر ہے۔ اور ان کا مطالبہ اصل میں اس لیے تھا کہ اگر آپ ہماری یہ خواہش پوری کر دیں، جو کام ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہودی تھے اور اس وقت چونکہ یہ کام ابھی نہیں ہونا تھا جو وہ مطالبہ کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ مطالبہ آپ سے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں، اور بڑی عجیب بات انہوں نے ان سے کی تھی، اور اس کے اوپر پھر اللہ کا ان کے اوپر عذاب بھی آیا تھا۔ اور پھر آپ سنتے رہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے ایک سامری جادوگر، جب موسیٰ طور پہاڑ پہ گئے تو پیچھے انہوں نے اس بچڑے کو معبود، آج اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایک سنگین جرم تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بہت بڑا شرک کیا تھا انہوں نے، اس کی پھر پوجا کرنے لگ گئے تھے اس بچڑے کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے طور سے تو سارے معاملات ہی بگڑ چکے تھے، منظر ہی سارا اور تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سنگین جرم معاف کر دیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اوپر ایک واضح غلبہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا، اگلی آیت جو ہے 154 اس کے اندر، اور ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک وعدہ جو اللہ نے لیا تھا ایک دروازے سے داخل ہونے کا، آپ سنتے رہتے ہو تقریروں میں، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس قوم کو یہ کہا تھا کہ ہفتے والے دن، چونکہ ہفتے والا دن ان کا جو عبادت کا دن، جیسے ہمارا ہمارا جمعہ جو ہے مسلمانوں کا سید الایام ہم اس کو کہتے ہیں، تو اس دن ہفتے والے دن نا حد سے نہ بڑھنا، لا تعدو یہ لفظ آ رہا ہے نا، لیکن انہوں نے پھر عجیب و غریب حرکت کر کے، وہ مچھلیاں پکڑنے کا شکار کرتے تھے نا، تو اس کو روکا، مچھلی جمع ہو گئی، اتوار والے دن آ کے ان کو پکڑا، تو یہ سارا اللہ پاک نے ان سے ایک پکا وعدہ لیا تھا کہ ایسا نہ کرنا۔ تو یہ دو آیتیں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، ان کا ترجمہ سنیں، لفظی ترجمہ، جن کا ذکر اس کے اندر کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ فرمایا یسألک، یسألک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألو سوال کرنا کا، اے پیارے حبیب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ کون مطالبہ کرنے والے ہیں؟ کون؟ اہل الکتاب، اہل کتاب جو ہیں، تو اس وقت اہل کتاب جو تھے یہودی تھے نا، یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب تھے، تو اہل کتاب جو ہیں یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ آگے اس مطالبے کا ذکر ہے، ان کے تنزل آپ نازل کروائیں، علیہم ان کے اوپر، آپ نازل کروائیں ان کے اوپر، کتاباً ایک کتاب، من السماء آسمان سے، یعنی آسمان سے ایک کتاب آپ نازل کروائیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ایک کتاب اتروائیں
آسمان سے، تو اگر کتاب آ جائے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کتاب من السماء، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اپنے پیارے حبیب کو جو دیا تھا، فقد سألو، پیارے یہ سألو یہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرہ زیادہ بڑا، من ذالکہ اس سوال سے، یعنی اس مطالبے سے یہ زیادہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کر چکے ہیں۔ فقالو انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ فقالو انہوں نے کہا ارنا ہمیں دکھائیں اللہ تعالیٰ کی ذات، جہرتاً کھلم کھلا۔ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ، ہم اللہ کو دیکھیں ظاہری صورت میں کہ یہ اللہ ہے۔ ارنا اللہ جہرتاً، جاری طور پہ کہتے ہیں سامنے، کھلم کھلا، کوئی پردہ نہ ہو، تو اللہ کو سامنے دکھا دو، ہم وہاں پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ مطالبہ تھا ان کا موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور گستاخیاں کی تو فأخذت، پکڑ لیا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، فأخذتہم، پکڑ لیا ان کو، الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے، یعنی آسمان سے ایک بجلی آئی، اس نے ان کو پکڑ لیا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے تھے، تو جہاں ظلم حد سے بڑھتا ہے نا، پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہاں آتا ہے۔ اب بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی حفاظت کے لیے دعا بھی کی ہوئی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول بھی کیا ہوا ہے، اس لیے امت محمدیہ جو ہے اس کی نہ تو شکلیں بگڑ رہی ہیں، نہ ان کے گناہ جو ہیں وہ دروازے پہ لکھے جاتے ہیں، نہ ان کے گناہوں کا اظہار اس طرح ہوتا ہے جس طرح پہلی امتوں کے ہوتے تھے۔ تو یہ سب کرم ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ورنہ جو غلطیاں، جو گناہ، جو عجیب و غریب حرکتیں آج مسلمان کر رہے ہیں، شاید یہود و نصارہ بھی ایسی نہ کرتے ہوں، بہت سے نام لیوا جو مسلمان ہیں، تو ایسی چیز اللہ بڑے عذاب سے اللہ نے بچایا ہوا ہے، یعنی بڑے عذاب نہیں، باقی چھوٹے عذاب تو بے شمار ہم سمجھ نہیں نہ رہے۔ یہ معاشی تنگیاں جو ہیں، یہ گھریلو پریشانیاں جو ہیں، اولاد کی نافرمانیاں جو ہیں، یہ عجیب و غریب بیماریاں جو ہیں، جی یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کا عذاب ہی تو ہے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں رہے کہ یہ پکڑ کیوں ہو رہی ہے، یہ عذاب کیوں ہو رہے ہیں، عجیب و غریب بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، اور پھر اتنی پابندیاں عبادت کے اوپر لگ رہی ہیں، مسجدوں کو بند کیا جاتا ہے، نماز فاصلے میں پڑھیں، جی فلاں بندہ نہ آئے، فلاں آئے، تو یہ ساری سب کیفیات کیا ہے؟ حج نہیں، دیکھیں نا 4-5 سال سے حج نہیں ہو رہا، تو یہ خدا کا عذاب ہے۔ ان کو تو خدا نے پکڑا، بجلی کی کڑک آئی اور سب کے اوپر آ پڑی، اور اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے اوپر اسی طرح آسمان سے پتھر برستے تھے اور ان کا ستیہ ناش ہو جاتا تھا، لیکن اب ایسا تو نہیں ہو رہا۔ لیکن دوسری طرف سے بے شمار بیماریوں نے، عجیب و غریب بیماریاں، پریشانی، انہوں نے گھیرا ہوا ہے سب کو۔ اللہ میری توبہ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پہ، ثم پھر اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بنا لیا العجل، بچھڑے کو اپنا معبود، یعنی بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ تو اس نے جب ان کے سامنے سامری نے رکھا تو اسی کو سجدے کرنے لگے، سب کچھ اسی کے سامنے ہونے لگا۔ من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم، جب آ چکی تھی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس، پھر بھی انہوں نے یہ غلطی کی۔ یعنی اب جیسے ہمیں پتہ ہے، قرآن مجید ہمارے پاس ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کے باوجود ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی ساری نشانیاں آ چکی تھیں، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن
آگے ہے فَعَفَوْنَا، فَعَفَوْ پس معاف کر دیا نا ہم نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی ہم نے معاف کر دیا. عن ذالک، ان کا یہ سنگین جرم، ان کی یہ سنگین غلطی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہی معاف ہوا ہوگا نا. پھر بھی اللہ نے ان کا جرم معاف کر دیا. وَآتَيْنَا، اور ہم نے ان کو دیا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عطا کی سلطان مبینہ، واضح غلبہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قوم کے اوپر یا اس زمانے میں جو بھی کیفیات تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا گیا. آیت نمبر 153 کا ترجمہ ہی ہوا ہے. ٹائم ختم ہوا. کل انشاءاللہ آیت نمبر 54 ہے جس کے اندر طور کا ذکر ہے اور وہاں پہ جو داخلے کا جو ذکر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ ساری معلومات قرآن مجید سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. علم میں اضافہ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. ایک دو آیات آپ سنتے ہو اور ایسی بات آپ سنتے ہو. بعض باتیں آپ نے پہلے سنی ہوئی ہیں لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی اردو کی کتاب میں پڑھی ہو سکتا ہے کسی سے سنا ہو، بیان کی صورت میں سنا ہو. لیکن اب کیا ہے، اب ایک قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے آتی ہے، اس کے اندر جو ترجمہ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں تو ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات تو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. ایسی قرآن چونکہ تفصیل نہیں بیان کرتا، قرآن کے اندر جو ہے وہ اب دیکھیں نا یہاں بھی تفصیل نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے گئے اور پھر کتنا عرصہ گزرا. جی انہوں نے وہ سامری جادوگر نے وہ جو بچڑا بنایا، اس کی بڑی لمبی باتیں ملتی ہیں اردو کی کتابوں میں جو ان کے اندر لمبی لمبی تفصیل ہے. قرآن کے اندر نہیں ہے. قرآن کے اندر بس جو ہے اتنا کہ انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے اور شرک سے، بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے. آمین.